خدا تعالیٰ کی قدرت کہ جس دن حضرت مسلم کوفے میں شہید ہوئے، جس دن حضرت مسلم کوفے میں شہید ہوتے ہیں، اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے چل پڑتے، کیونکہ چٹھی ان کے پاس پہنچ چکی تھی کہ کوفے کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں، بے فکر ہو کر تشریف لے آئیے۔ آپ نے اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، بچیوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا اور آپ مکہ مکرمہ سے نکلے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا قافلہ 82 نفوس پر مشتمل تھا، جن میں عورتیں بھی تھیں، دودھ پیتے بچے بھی تھے، اور آپ کے ساتھ چند جوان رفقا بھی تھے۔ اللہ اللہ! اور یہ بات یہاں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ امام علی مقام لڑنے کے ارادے سے یا جنگ کے ارادے سے قطعاً نہیں نکلے تھے۔ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص لڑنے یا جنگ کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے وہ عورتوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو اور بیٹیوں کو ساتھ نہیں لیا کرتا۔ امام علی مقام کا اپنی بیویوں، بہنوں، بچیوں اور شیرخوار بچوں کے ساتھ نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ لڑنے یا جنگ کے ارادے سے قطعاً نہیں آئے۔ آپ کو تو خط پہنچ گیا تھا کہ یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں، 40,000 نے بیعت کر لی ہے، بڑی مہمانیاں ہو رہی ہیں، دعوت ہو رہی ہے، تو آپ اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کر نکل پڑے۔ اور لڑنے کا ساز و سامان بھی پورا نہیں رکھتے تھے۔ جس وقت امام علی مقام اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کر کوفے سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے نکلے اور کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ جس وقت آپ اور آپ کے ساتھیوں نے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سنی تو ایک دم سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ ابھی چند روز پہلے تو امام مسلم کی چٹھی ہمارے پاس پہنچتی ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں، اور اب ہم سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے قدم پیچھے نہ رکھا بلکہ قدم آگے بڑھایا کہ وہاں چلیں اور وہاں چل کر حالات معلوم کریں کہ اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا۔ آگے چلے جا رہے تھے۔ ابھی کوفہ تقریباً 2 منزل رہتا تھا کہ حر بن یزید ریاحی 1000 فوجی ساتھ لیے ہوئے امام علی مقام کو ملا اور اس نے کہا کہ اے امام، میں تو آپ کو گرفتار کرنے آیا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا یہ تو میں جانتا نہیں، بس ابن زیاد گورنر کوفہ کا حکم ہے کہ آپ جہاں بھی ملیں آپ کو گرفتار کر لیا جائے اور گرفتار کر کے ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی قصور؟ اس نے کہا قصور یہ ہے کہ آپ نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور یزید کے خلاف یہاں محاذ قائم کیا اور لوگوں سے بیعت لی۔ آپ نے فرمایا نہ ہم نے کوئی محاذ قائم کیا ہے اور نہ ہم کوئی اقتدار کی ہوس رکھتے ہیں، نہ ہمیں تخت چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اہل کوفہ نے ہمارے پاس چٹھیاں بھیجی، یہ دیکھو ان کی چٹھیاں، اور اس قسم کے مضامین لکھے کہ شرعی طور پر ہم آنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو اگر اہل کوفہ بے وفائی کر چکے ہیں اور ان کے حالات بدل چکے ہیں تو ہم واپس چلے جاتے۔ جب امام علی مقام نے حر کے ساتھ گفتگو کی اور سارے حالات اس کو بتائے اور اس کو پتا چلا تو وہ بھی حیران پریشان ہوا۔ اس نے کہا پھر آپ ایسا کیجئے کہ اگر میں نے اسی وقت آپ کو واپس جانے کی اجازت دی تو میرے ساتھی جا کر میری شکایت کریں گے اور ابن زیاد میرے اوپر مصیبت کر دے گا۔ وہ کہے گا تو نے جان بوجھ کر دشمن کو چھوڑ دیا اور مل کر ان کو جانے کا موقع دے دیا، تو میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ اس وقت تو آپ میرے ساتھ گفتگو کرتے رہیے، رات آ جانے دیجیے۔ جب رات آ جائے گی میرے سپاہی سو جائیں گے، اندھیرا ہو جائے گا تو آپ چلے جائیے گا، آپ یہاں سے کود کر جائیے گا۔ صبح میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور جا کر ابن زیاد سے کہہ دوں گا کہ وہ راتوں رات چلے گئے، اب پتہ نہیں کدھر گئے، ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا، پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا بہت اچھا۔ رات آ گئی۔ جب رات کا اندھیرا مسلط ہوا اور ابن زیاد کے سارے ساتھی تقریباً سو گئے، کچھ سو رہے تھے،
تو حضرت امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو کوچ کا حکم دیا، سب کے سب چل پڑے۔ ساری رات یہ قافلہ چلتا رہا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ دیکھو، ساری رات امام علی مقام کا قافلہ چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے۔ تو یہ منظر، یہ جلوہ دیکھ کر سب کے سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، ہم لوگ تو رات یہاں سے چلے تھے اور ساری رات ہماری سواریاں چلتی رہی اور پھر صبح ہم یہی، یہ کیا بات ہے۔ حر نے بھی دیکھا اور اس نے کہا صاحب آپ گئے نہیں؟ فرمایا بھائی چلے تو گئے تھے مگر جانے کے باوجود ہم نہیں جا سکے۔ تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آج بھی آپ مجھے ملتے رہیے، میں آپ سے ملتا رہوں گا، اور اپنی فوج سے یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارے درمیان گفتگو جاری ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آج رات چلے جائیے گا۔ بہت اچھا۔ دوسری رات آئی، امام علی مقام نے دوسری رات بھی اپنے ساتھیوں کو چلنے کا حکم دیا، ساری رات آپ کے ساتھی چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو پھر اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے۔ 3 راتیں ایسا ہوا، یہ ساری رات چلتے تھے مگر چلنے کے باوجود صبح اسی مقام پر ہوتے تھے جس مقام سے چلتے تھے۔ چوتھے دن کوئی مسافر جا رہا تھا، اس مسافر کو آپ نے بلایا اور پوچھا کہ میاں جس مقام پر ہم لوگ کھڑے ہیں، جس میدان میں ہم لوگ کھڑے ہیں، اس میدان اور اس مقام کا نام کیا ہے؟ اس مسافر نے کہا کہ صاحب اس کا نام ہے کربلا۔ لفظ کربلا سنتے ہی آپ نے فرمایا، سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان نے کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا، یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، پھر ہم یہاں سے جا کیسے سکتے ہیں، یہاں سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ ہمارا 3 راتیں چلنا اور چلنے کے باوجود اس میدان سے نہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، یہاں سے جا نہیں سکتے۔ آپ نے اپنے سارے عزیزوں سے فرمایا کہ سواریوں سے اترو اور اتر کر یہاں خیمے لگا دو۔ آپ کے ساتھیوں نے اتر کر خیمے لگانے شروع کر دیے۔ جہاں بھی وہ لکڑی گاڑتے تھے وہاں سے خون نکل آتا تھا، اور وہ سب اس منظر کو دیکھ کر حیران تھے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ زمین سے خون نکل رہا ہے، جہاں بھی لکڑی گاڑتے ہیں وہاں سے خون نکل آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی حسین، یہاں سے چلو۔ اس خونی میدان کو دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا، مجھ پر وحشت طاری ہو رہی ہے۔ یہ خونی زمین، اس زمین میں ڈیرا نہ لگاؤ، یہاں سے چلو۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری بہن، یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے، یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہیں ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے، اور یہیں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہیں۔ یہی وہ زمین ہے جو آل مصطفیٰ کے خون سے رنگین ہوگی، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں چمن زہرا کے جنتی پھول کٹ کٹ کے گریں گے اور اپنے خون سے اس زمین کو لالہ زار بنائیں گے۔ تو سب لوگ اترو، صبر و استقلال سے خیموں میں بیٹھ جاؤ، اب ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، یہیں اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے اور جام شہادت نوش کرنا۔ غرض یہ کہ مدینہ منورہ والے مدینے سے نکل کر مکے میں گئے تھے، اور اب مکے سے نکل کر کربلا میں آ گئے تھے۔ تقدیر ان کو کربلا میں لے آئی تھی، کیونکہ اب انہوں نے قیامت تک کے لیے کربلا والے کہلانا تھا۔ یہ کربلا میں آ کر سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور خیمے لگا کے بیٹھ جاتے تھے۔ جس وقت امام علی مقام اور آپ کے رفقا سب کے سب بیٹھ گئے تو ابن زیاد اور یزید کی طرف سے پے در پے فوجیں آ رہی تھی۔ جو بھی قافلہ، جو بھی لشکر آتا ابن زیاد اور یزید کی طرف سے، وہ سب کے سب یہی احکام لا رہے تھے کہ حسین سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لے، اگر وہ بیعت کرنے پر رضامند ہو تو ان سے کچھ نہ کہا جائے اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آیا جائے، اور اگر وہ بیعت کرنے سے انکاری ہو تو پھر ان سے لڑا جائے اور ان کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ جو بھی فوجی دستہ آتا تھا وہ یہی پیغام لاتا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا
کہ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یزید کی بیعت کریں. کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں بلایا تو گیا تھا کہ لوگ ہماری بیعت کریں گے، اور اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے یزید کی بیعت کے لیے. تو اسی بات پر تو ہم مدینے سے نکل کر مکے میں پہنچے تھے، تو کیا اب ہم نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے مکے سے چل کر آنا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہم یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے. آپ نے فرمایا کہ میں لڑنے کے لیے بھی نہیں آیا، لڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا. تو انہوں نے کہا کہ پھر دو باتیں تو نہیں ہو سکتی کہ لڑیں بھی نہ اور بیعت بھی نہ کریں، یا تو بیعت کر لیجئے، بیعت نہیں کرتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے. امام عالی مقام نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے ارادے بڑے خطرناک ہو گئے ہیں اور حالات نازک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کے سامنے 3 شرطیں پیش کی. آپ نے فرمایا سنو، اہل کوفہ نے ہمیں خطوط لکھے اور اس قسم کی باتیں لکھی کہ ہم آنے کے لیے شرعی طور پر مجبور ہو گئے. اب اگر وہ بے وفا ہو گئے ہیں تو سنو، ہم تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کرتے، جو بھی تمہیں منظور ہو مان لو اور اس پر عمل کرو. یا تو ہمیں مکے واپس چلے جانے دو، ہم مکے واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر حرم شریف کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کر لیں گے. اور اگر مکے نہیں جانے دیتے ہو تو کسی اور ملک کی طرف نکل جانے دو جہاں کفار اور مشرکین رہتے ہو، تو ہم اپنی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ میں صرف کر دیں گے اور ان لوگوں کو مسلمان بنانے میں لگے رہیں گے، اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام میں خرچ کر دیں گے. اور اگر کسی اور ملک کی طرف بھی نہیں جانے دیتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ یزید کے پاس لے چلو، میں یزید کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کروں گا، ممکن ہے کہ ہمارے درمیان کوئی صلح کی صورت نکل آئے اور حالات اچھے ہو جائیں اور آپس میں خون خرابہ نہ ہو. 3 شرطیں آپ کی گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دی گئی. وہ ان شرطوں کو دیکھ کر بڑا غضبناک ہوا اور اس نے عمر بن سعد جو ساری فوجوں کا سالار تھا اس کو لکھا کہ میں نے تجھے ثالث یا حکم بنا کے نہیں بھیجا کہ تو ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی صورتیں سوچے. میں نے تجھے بھیجا ہے کہ کہو حسین سے کہو کہ وہ بیعت کر لیں، ورنہ ان سے لڑو اور ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو. اور تم صلح کی تدبیریں بنا رہے ہو، صلح کی صورتیں سوچ رہے ہو. بس میرا آخری حکم یہ ہے کہ اگر حسین بیعت سے انکار کرے تو ان سے لڑو اور ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو. جب آپ کو یہ حکم سنایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں حجت قائم کر چکا ہوں، جو تمہیں کہنا تھا کہہ چکا ہوں، اب جو تمہاری مرضی آئے کرو. جہاں تک یزید کی بیعت کا سوال ہے ہم یزید کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے. انہوں نے کہا بس پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے. آپ نے فرمایا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، جو ہم سے ہو سکے گا ہم بھی کریں گے. لیجئے صاحب، اب ان کے ارادے اس قدر خطرناک صورت اختیار کر گئے کہ انہوں نے محرم کی 7 تاریخ سے آپ پر اور آپ کے تمام رفقا پر نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا. 4000 آدمی نہر فرات پر متعین کر دیے، 2000 سوار اور 2000 پیادے، اور حکم دے دیا کہ ان کو پانی کی ایک بوند بھی نہ لے جانے دو. پانی بھی بند کر دیا. حالانکہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ یہ سب کے سب 82 تھے، جن میں بچے بھی تھے اور پردہ نشین عورتیں بھی تھیں. اور آپ سن کر حیران ہوں گے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 افراد آ چکے تھے. 22,000 افراد، یہ 82 ہیں جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں، اور یہ لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں آئے اور پورا سامان بھی نہیں رکھتے. اور ان کے مقابلے کے لیے 22,000 آئے تھے، سب کے سب جوان تھے، ہر قسم کا ساز و سامان لے کر آئے تھے. اور پھر بھی انہوں نے پانی بند کر دیا کہ اگر یہ پانی پی کر لڑتے رہے تو شاید ہم 22,000 ہو کر بھی ان پر غلبہ حاصل نہ کر سکتے. 4000 آدمی نہر فرات پر متعین کر دیے، 2000 سوار اور 2000 پیادے، اور حکم دے دیا کہ ان کو پانی کی ایک بوند بھی نہ لے جانے دو. پانی بھی بند کر دیا. حالانکہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ یہ سب کے سب 82 تھے، جن میں بچے بھی تھے اور پردہ نشین عورتیں بھی تھیں.
اور آپ سن کر حیران ہوں گے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 افراد آ چکے تھے۔ 22,000 افراد، یہ 82 ہیں جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں، اور یہ لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں آئے اور پورا سامان بھی نہیں رکھتے، اور ان کے مقابلے کے لیے 22,000 آئے تھے، سب کے سب جوان تھے، ہر قسم کا ساز و سامان لے کر آئے تھے، اور پھر بھی انہوں نے پانی بند کر دیا کہ اگر یہ پانی پی کر لڑتے رہے تو شاید ہم 22,000 ہو کر بھی ان پر غلبہ حاصل نہ کر سکیں۔ پانی بند کر دیا گیا، یہ ظلم پر ظلم تھا۔ اور پھر غضب کہ پانی ان کا بند کیا گیا جو ساقیے کوثر کے نواسے۔ کسی شاعر نے اس مقام پر 2 شعر کہے ہیں، حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اہل ہنر پیے، سب پیے، چرندوں پرند پیے، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ جس نہر فرات کا پانی سب لوگ پی رہے تھے، کافروں اور مشرکوں تک پینے کی اجازت تھی، درندوں اور چرندوں پرندوں تک پینے کی اجازت تھی، اسی نہر فرات کا پانی بند کیا گیا تھا۔ کس پر؟ حضرت امام حسین علیہ السلام پر، جو ساقیے کوثر کے نواسے۔ اللہ اللہ، لیجیے صاحب، جب پانی بھی بند کر دیا گیا اور امام علی مقام نے یہ دیکھا تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے جا کر آپ نے ایک مختصر سی تقریر فرمائی، ان کو بڑے معقول طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو، ظلم و ستم سے باز آؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرنا یہ اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے، اور میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا نواسا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے سوا تمہارے رسول کا کوئی اور نواسا نہیں ہے، اور میرے فضائل کو تم اچھی طرح پہچانتے ہو۔ میں وہی حسین ہوں جس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہی حسین ہوں کہ جب میں اپنی ماں کی آغوش میں رویا کرتا تھا تو اللہ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ، اس کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب ماں، مہربان ماں کی آغوش میں میرا رونا سرکار دو عالم کی اذیت کا باعث تھا، تو اب اگر تم مجھے پردیس میں تکلیف پہنچاؤ گے اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے اور میرے بچوں کو صدمہ پہنچاؤ گے، تو اندازہ کرو کہ رسول اکرم کو کتنی اذیت ہوگی۔ اور پھر جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، قرآن میں تم پڑھتے ہو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے دلائل پیش کر کے معقول طریقے سے ان کو سمجھایا کہ ظلم و ستم سے باز آؤ اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تمہارے بچوں کو قتل نہیں کیا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، میں تو اہل کوفہ کی دعوت پر آیا ہوں، اگر وہ بے وفا ہو گئے اور انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو مجھے واپس چلے جانے دو۔ لیکن ان پر بدبختی غالب آ چکی تھی، شقاوت غالب آ چکی تھی، جہنم ان کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، اس واسطے امام علی مقام کی تقریر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور انہوں نے شور مچا دیا اور کہنے لگے ہم تیری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں، بس یا تو بیعت کر لے نہیں تو لڑنے کے واسطے تیار ہو جا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حجت قائم کرنی تھی، وہ کر دی ہے، کہ کل قیامت کے دن یہی کہیں یہ نہ کہہ دو کہ یا اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اور ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں۔ اب تم بارگاہ رب العزت میں یہ عذر پیش نہیں کر سکو گے، اب حجت قائم ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، حجت قائم ہو چکی، اب جو تم نے کرنا ہو کر لو۔ محرم کی 9 تاریخ آ گئی اور یزیدی لشکر میں نقارے بجنے شروع ہو گئے۔
یہ گویا اعلان جنگ تھا۔ امام علی مقام نے اپنے ایک رفیق کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت اور دے دی جائے۔ یزیدیوں نے یہ بات مان لی اور ایک رات کی مہلت دے دی۔ 10ویں رات آ گئی، امام علی مقام نے اپنے سارے عزیزوں کو جمع کیا اور فرمایا میرے عزیزوں میں تم سب پر بہت خوش ہوں اور خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ۔ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، تمہاری جانیں بچ جائیں گی، تم چلے جاؤ۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو رخصت دی، مگر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ سب نے یہ کہا کہ اے امام پاک، ایسے نازک وقت میں آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں؟ اگر ایسے نازک وقت میں آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کا رسول فرمائے گا تم نے اپنی جانوں کو میرے پیارے بیٹے حسین کی جان سے عزیز سمجھا اور تم میرے بیٹے کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ نہیں نہیں، ہم اس وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، بلکہ اپنی جانیں پروانوں کی طرح آپ پر نثار کریں گے۔ جب کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو امام علی مقام نے فرمایا سنو، اگر تم نے حسین کے ساتھ رہنے کا تہیہ کر لیا ہے تو پھر صبر و استقلال کے پہاڑ بن جاؤ، ایسے پہاڑ بن جاؤ کہ ظلم و جفا کی آندیاں تمہارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ ہمارا باطل سے مقابلہ ہے، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے اور اللہ اپنے بندوں کا امتحان کیا کرتا ہے۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے اور ہم نے ان تمام مصائب کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں ثابت قدمی دکھانی ہے اور ثابت قدم رہتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے اندر وہ صبر و استقلال پیدا کر دیا کہ آپ کے سارے ساتھی شوق شہادت میں سرشار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سارے ساتھی شوق شہادت میں سرشار ہو گئے اور صبر و استقلال کے پہاڑ بن گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا اچھا اب تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، صبح جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھی آپ کی صحبت میں سے اٹھ کر اپنے اپنے مقام پر آ گئے اور امام علی مقام نے اپنے خیمے میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے آپ پر ذرا نیند کا غلبہ ہوا، وہیں تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو خواب میں سرور عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ سرکار نے تشریف لا کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اور فرمایا بیٹا حسین جو کچھ تم پر گزر رہی ہے میں بے خبر نہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا یہ جتنے تمہارے مقابلے میں تلواریں نیزے بھالے اور تیر و کمان لے کر آئے ہیں یہ سب کے سب میری شفاعت سے محروم ہیں۔ سرکار یہ فرما کر امام حسین کے سینے کو صبر و استقلال کا خزینہ بنا کر واپس تشریف لے گئے۔ امام علی مقام اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اپنے ساتھیوں کو اپنے عزیزوں کو اپنا خواب سنایا۔ فجر کی نماز پڑھ لی گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کے امام علی مقام دعا کر رہے تھے یا اللہ اپنی راہ میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، مولا صبر و استقلال عطا فرما، مولا ظلم و جفا کی آندیاں آئیں گی وہ کبھی کہیں ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر دے، اپنی راہ میں ایسی ثابت قدمی عطا فرما کہ ظلم و جفا کی کوئی آندھی ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ آپ دعا فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے۔ غرض یہ کہ جب ان پیاسوں نے، جب ان شہزادوں نے دعا مانگ لی تو یہ صبر و استقلال کے مجسمے بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے کہ ادھر ظلم و جفا کی آندیاں اٹھیں، یزیدی لشکر میں پھر نکارے بجنے شروع ہو گئے۔
اور وہ بدبخت گھوڑوں پر سوار ہو کے امام علی مقام کے خیموں کی طرف چکر لگاتے ہوئے آئے اور فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا تو آئے۔ انہوں نے مقابلے کے لیے چیلنج دیا، پکارا، یہاں تک کہ جارحانہ قدم اٹھایا اور پہل کر دی، امام علی مقام کے خیموں کی طرف چند تیر برسا دیے اور مقابلے میں آنے کے لیے للکارا۔ امام علی مقام کے ساتھی جو شوق شہادت میں سرشار تھے، انہوں نے بھی مدافعت کے لیے، جواب دینے کے لیے امام سے اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے اجازت عطا فرمائی اور آپ کے رفقا میدان کربلا میں اپنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنے لگے۔ وہ بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود بھی یزیدی لشکر پر بھاری تھے۔ امام علی مقام کا ایک ایک ساتھی ان کے 10-10 آدمیوں پر بھاری تھا۔ مقابلہ بڑے زور کا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے 50 جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کے 50 ساتھی بہت سے یزیدیوں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام نے اپنے 50 رفقا کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے سینوں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھے۔ وہ صبر و استقلال کا مجسمہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، رضیت بقضائک، مولا میں تیری قضا پر، تیری رضا پر راضی ہوں۔ امام علی مقام کے 50 ساتھی جام شہادت نوش کر گئے۔